اہل تشیع شیعہ اور اہل سنہ کے درمیان جو مارکۃ الآراء مسائل ہیں اختلافی، دیکھیے کوئی بھی سنی جناب ابو طالب کی توہین نہیں کرتا. توہین اور چیز ہے، اسلام ثابت کرنا جو ہے وہ اور چیز ہے. شیعہ جو ہیں وہ اس بات کو ٹھنڈے دل کے ساتھ سمجھیں. دیکھیں ایک ہے ان کا عقیدہ امامت. عقیدہ امامت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ائمہ ان کے والدین جو ہیں وہ بھی مسلم ہیں، مومن ہیں، جنتی ہیں. کسی کو جنتی بنانے کے لیے، مسلم یا کافر بنانے کے لیے دلیل ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ بغیر دلیل کے نہ ہم کسی کو مسلمان کہہ سکتے ہیں نہ ہی کافر کہہ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم منہ اٹھائیں اور کسی کو کافر کہہ دیں. اچھا ان بیچاروں کی بے بسیاں دیکھیں کہ جب ان کا ایمان ثابت نہیں کر پاتے تو کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں جی انہوں نے نبی علیہ السلام کا نکاح پڑھایا ہے. اللہ کے بندو، نکاح پڑھانے سے کوئی مسلمان ثابت نہیں ہوتا. اب یورپ کے اندر کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کے نکاح پڑھاتے ہیں. کوئی کافر بھی ایجاب و قبول کروائے گا تو اس سے نکاح ہو جاتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ بھائی مولوی صاحب ہی ہوں تو پھر نکاح ہوگا. باہر کے ممالک میں مسلمان وہاں پر نسلوں در نسلوں رہ رہے ہیں، پیدائشی مسلمان، پھر یہاں سے جانے والے مسلمان، اور وہاں کی عدالتوں میں کافر مجسٹریٹ کے سامنے وہ اس بیوی کو قبول کرتا ہے، بیوی اس کو ہسبینڈ قبول کرتی ہے، اس سے نکاح ہو جاتا ہے. دیکھیں ہمارے جو بریلوی دوست ہیں ان کے اندر دو گروہ ہیں. اکثریت وہ کہتے ہیں کہ ایمان ثابت نہیں ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کا ایمان ثابت ہے. اور ایمان ثابت کرنے کے لیے وہ دو جذباتی چیزوں کو سامنے پیش کرتے ہیں. کتنی چیزوں کو؟ دو چیزوں کو پیش کرتے ہیں. ایک تو نکاح والی چیز ہے، اور دوسری جو ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی پرورش کی، کفالت کی، مدد کی، تائید کی، نصرت کی. تو اگر یہ ضابطہ ہے تو پھر تو قرآن مجید کے اندر بڑے سارے ایسے واقعات ہیں. ان واقعات پر بھی ان لوگوں کو یہی جو جذبات والی اینک ہے وہ استعمال کرنی چاہیے. نعوذ باللہ. حضرت لوط کی بیوی ہے، نوح کی بیوی ہے، اب بیوی اپنے خامد کی خادمہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہیں، قرآن مجید میں ان کا بیان ہے. لوط علیہ السلام کی بیوی کا بیان ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی کا بیان ہے. حضرت نوح کا جو بیٹا ہے اس کا بھی بیان ہے. کتنے پیار سے حضرت نوح کہہ رہے ہیں یا بنی ارکب معنا ولا تکن من الکافرین. کتنے پیار سے حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں یا ابت. تو یہ جو چیزیں ہیں محض جذبات سے ہم جو ہیں وہ حقائق مسخ نہیں کر سکتے، یا چیزوں کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. جی دیکھیں اس سوال پر کئی دفعہ پہلے بات ہو چکی ہے. نبی علیہ السلام کے والدین کا ایمان ہمارا موضوع سخن نہیں ہے. یہ بات کئی دفعہ پہلے بیان ہو چکی ہے، تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں سوشل میڈیا پر موجود ہیں. بعض لوگوں کا مقصد ہوتا ہے کہ ہمارا جو یہ عقیدہ ہے اس عقیدے کو ہم نے کسی نہ کسی چال سے ثابت کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور وہ یہاں پر نبی علیہ السلام کے والدین کا ایمان، اور بھائی اپنے ماں باپ اور ان کے نکاح پر تبصرہ کریں، رسول اللہ کے والدین ان پر تبصرہ چھوڑ دیں. سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ہاتھ باندھے کبھی نماز پڑھی ہو؟ جی کوئی ایک ایسا واقعہ بھی 23 سالہ دور نبوت میں ثابت نہیں ہے. حکم دیا جاتا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آدمی اپنا دائیں ہاتھ بائیں بانے پر باندھے. بانا عربی زبان میں یہ بڑی انگلی سے لے کر کوہنی تک یہ سارا بانا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ بانا. اس پر ہاتھ باندھے جائیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے. تو عہد نبوی میں تو ہاتھ باندھنے کا حکم دیا جاتا تھا، یہ کھولنے چھوڑنے والی بات نہیں ثابت. ڈاکٹر اسرار صاحب
ان کے بڑے بڑے اچھے کام بھی ہیں، علامہ مودودی، ہم ان کو ایک قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن کلی طور پر ہم ان سے اتفاق نہیں کرتے، کلی طور پر ہم ان سے اتفاق نہیں کرتے۔ میں نے تو کبھی ایسا نہیں کہا، نہیں، وہ کس طرح ہے میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں، قبول ہونے نہ ہونے کا علم اللہ کو ہے، قبول ہونے نہ ہونے کا علم کس کو ہے؟ اللہ۔ دیکھیں، کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، وہ رفع یدین کرتا ہے نہیں کرتا، ہاتھ سینے پر باندھتا ہے نہیں باندھتا، ہاتھ باندھتا ہے چھوڑتا ہے، آپ میں سے علماء سمیت کسی کے پاس کوئی ایسا آلہ تھرمامیٹر نشانی نہیں ہے کہ بھئی اس کی نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ ہمیں حکم ہے بھئی سنت کے مطابق نماز پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، اور یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ جو دین اسلام میں بحثیں ہیں نا وہ نماز کے بارے میں ہے۔ یہ محدثین نے آپس میں بحثیں کیوں کی ہیں؟ تاکہ سنت کے مطابق جو نماز ہے وہ نکھر کر سامنے آ جائے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ لیکن قبول عدم قبول کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ وہ نا سبحان اللہ، سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر، امسک، انہوں نے کہا کہ 2 سال ابو بکر، 10 سال عمر بن خطاب، 12 سال عثمان بن عفان، 6 سال علی بن ابی طالب۔ ٹھیک ہے، واضح حدیث ہے۔ جب صحابی کی بات آ گئی ہے، ہم کیا پھر حیثیت رکھتے ہیں؟